ہاں جی، السلام علیکم۔ ابھی یہ میں پارک والی ویڈیو لگا ہی رہا تھا کہ ایک اور بریکنگ نیوز آ گئی ہے، اور وہ بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ جناب ہمارے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہے ان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ بار نے بھی ریفرنس دائر کر دیا ہے، اور اس طریقے سے اب پاکستان کے جو چاروں نمائندہ علاقے ہیں جیسے پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، KPK بار کونسل اور بلوچستان بار کونسل اور اس کے بعد پاکستان بار کونسل، سب نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور خاص طور پہ مظاہر نقوی کے خلاف۔ تو سر جی پھر اور عزت کیا ہوتی ہے مظاہر نقوی صاحب؟ آپ میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، اور آپ کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کوئی شرم کرو یا حیا کرو۔ آپ خدا کے لیے استعفیٰ دیں، آپ استعفیٰ دیں، کام سے رک جائیں۔ چلیں استعفیٰ نہ دیں تو کام سے رک جائیں، آپ کام سے رک جائیں، کیونکہ یہ پہلے بھی یہی رہا ہے کہ جس کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ آپ کوئی اب غریب نہیں ہے اب کہ جناب آپ کہیں جی کہ میرا کیا بنے گا۔ عزت کی خاطر بندہ کماتا ہے۔ آپ وہ بھی دن دیکھیں کہ جب آپ دفتر ادھر ڈھونڈ رہے تھے، اور آج اللہ نے آپ کو مقام دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو ماشاءاللہ اکٹھے کلاس فیلو ہیں، لیکن یہ کہ آپ کے لیے ہے کہ عزت کا رستہ یہی ہے کہ آپ اب استعفیٰ دے دیں۔ پاکستان بھر کی بار کونسلوں نے آپ کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ تو میں جو ویڈیو بنا رہا تھا تو اب اس کے بعد وہ ویڈیو چلے گی، پہلے میں نے کہا بریکنگ نیوز آپ کو سناؤں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ ویسے تو سر جی یہ اب میں کچھ نہیں کہتا، لیکن بہرحال وہ عزت اور غیرت دلا رہے ہیں۔ اگر وہ کسی کو آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو کہتے ہیں گرمی تے بجتی جنی محسوس کرو اونی ہوندی ہے، نہ کرو تو نہیں ہوندی۔ اوکے، السلام علیکم۔ لو جی، آج وکیلوں نے بھی جناب کھڑا کر دیا ہے اور اعلان جنگ کر دیا ہے۔ آج کوئٹہ میں بہت بڑا اجلاس تھا پاکستان بار کونسل کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ہم ہر صوبے میں جو ہے نا وہ پاکستان بار کونسل کے یہ اجلاس کروائیں گے، اور سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ وہ اپنی حد میں رہے۔ تو آج وہاں اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے، اور وہاں پہ حسن بون، کامران مرتضیٰ اور یہ کافی لوگ ہیں، انہوں نے خطاب بھی کیا ہے، اور بڑے زبردست طریقے سے خطاب کیا ہے۔ اور کیا کہا ہے سپریم کورٹ یہ بتاتے ہیں۔ تو فی الحال آپ کو میں بتاؤں کہ یہ میں اس وقت اچھے موسم کی وجہ سے، یہ شام کا موسم ہے، اچھا موسم ہے بڑا، یہ جناب باغ جسے لارنس گارڈن بھی کہتے ہیں، وہاں آیا ہوں، اور یہ دیکھیں ادھر بڑی رونق ہے، بڑا رش ہے۔ یہ جناب لائبریری ہے جہاں پہ ساری دنیا CSS وغیرہ کے کرنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بچوں کے لیے ہے، جو بچے ادھر سیر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ گاڑیاں ہیں، یہ گاڑی ہے، اور یہ دیکھیں کتنے پھول ہیں وہ، اور یہ سارا یہ بہت ہی خوبصورت ہے سر جناب باغ کا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی بڑی تاریخ ہے، اس کی تاریخ ہے درختوں کے حوالے سے، بہت بڑے بڑے درخت، ٹھیک ہے؟ آپ ادھر بچوں کو لے کے آئیں، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایسے رنگ برنگے پروگرام ہے، یہ دیکھیں جو بچے دیکھتے ہیں ان کو یہ اچھا لگے گا، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پہ جو گاڑیاں ہیں نا یہ چھوٹی، یہ بچوں کی، یہ آپ تھوڑے سے پیسے دے کے تو یہ گاڑی بچہ خود چلاتا ہے، جیسے یہ بیٹھا ہے چھوٹا سا بچہ، یہ ٹھیک ہے، یہ چلا رہا ہے یہ، تو وہ دیکھیں وہ چلا رہے ہیں۔ بہت مزے کا موسم ہے۔ ادھر بھی آپ دیکھیں تو پھول ہی پھول ہیں، اور یہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بہار کا موسم ہے نا، پھول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ادھر پھول وغیرہ چل رہے ہیں، جھولے ہیں، یہ بڑی یہ ہماری کنٹین بھی ہے باغ جناح کی، یہ ادھر آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ آگے چائے والی بھی ہے، وہاں میں نے بھی چائے پینی ہے۔ تو
یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی رونق ہے. ٹھیک، یہ ادھر اوپر پہاڑی بھی ہے، پہاڑی کے اوپر بھی لوگ وہ اوپر چڑھتے ہیں ایسے نا. یہ ادھر بھی ہم بچپن سے ہی آ رہے ہیں. جب اب ادھر ہم کالج میں پڑھتا تھا نا، میں اسلامیہ کالج سول لائن میں، یہ ایسے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر وہ بہت بڑا ایریا ہے اوپر کے کھیلنے کا. ٹھیک، وہ اس میں آپ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے، یہ میں بھی ادھر سیر کر رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے یہ ادھر پکڑو، بس ایسے ہی پکڑ کے رکھنا. ٹھیک ہے، بس نظر آ رہا ہے. ہاں جی، ہاں جی آ رہے ہیں. تو آپ بھی اپنے بچے کو لائیں. یہ بچہ بھی سیر کر رہا ہے. اچھا جی، پھول دیکھیں کتنے ہیں پھول. یہ دیکھ رہے ہیں پھول، اندر فیملیاں بیٹھی ہیں پھولوں میں اور وہ سارا کر رہے ہیں. تو میں پہلے تو میں یہ پیتا ہوتا ہوں چائے ذرا ہوٹل کی، تو آج میں سوچ رہا ہوں کہ باہر ہی ادھر جو ہے نا وہ چائے پی جائے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ نے، بہت زبردست ماحول ہے. میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں چائے والی کنٹین بھی، تو آپ کو سیاسی پروگرام بھی بتاتے ہیں. ہاں جی، تو وہ جو پاکستان بار کونسل کا اجلاس ہوا ہے نا، وہ اجلاس جو ہے بڑا زبردست ہوا ہے. اور اس میں سپریم کورٹ کو میسج دیا گیا ہے کہ بندے دے پتر بنو. پنجابی چ اگر انہوں کہاں گے نا تو کہاں گے بندے دے پتر بنو، بندے دے. سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ کا کوئی شرم کرو، حیا کرو. اور یہ ایکٹ آنے سے پہلے جو ہے آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. کیوں کیا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے نا. بڑی زبردست آج ادھر گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سٹے خارج کرو، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. پارلیمنٹ جو ہے وہ سپر ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ پھول دیکھیں سر، مجھے اچھے لگے ہیں. یہ پھول آپ کو بھی اچھے ہی لگیں گے. یہ وائٹ اور وہ یہ دیکھیں اچھے لگ رہے ہیں نا. تو میں نے کہا آپ کو ساتھ ساتھ آج سیر بھی کرائیں اور آپ کو ادھر مزے کی بات بھی کرائیں. یہ ادھر ایک بڑی پرانی کنٹین ہے، یہ جناب آگ کی. ایک تو وہ کھوکھے ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتی ہے کنٹین. ٹھیک ہے، تو یہ کنٹین ہے. اس میں بیٹھ کے میں چائے بھی پیوں گا اور آپ سے مزید بات کرتے ہیں کہ جناب عاصم منیر صاحب نے کیا کہا ہے، کدھر اشارے دیے ہیں اور کیا ہے. یہ جناب ادھر کی کنٹین ہے، گلشن راوی گلشن پارک کی کنٹین ہے یہ. تو ادھر ہم بیٹھتے ہیں جناب، گپ شپ لگاتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے جناب پاکستان بار کونسل میں بڑی گرم تقریریں ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے خلاف. اور انہوں نے کہا جی سٹے بھی خارج کرو اور پارلیمنٹ کے کاموں میں مداخلت بھی نہ کرو. وکیل میدان میں آ گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو جو نا وہ جگہ اجلاس کریں گے، پشاور میں کریں گے، لاہور میں کریں گے. ٹھیک ہے، بہت اچھا اقدام کیا ہے انہوں نے پاکستان بار کونسل نے. ٹھیک، تو یہ ہوا ہے. دوسرا جناب عالی یہ میسج ہے کہ جو آج میسج دیا ہے انہوں نے، کیا کہتے ہیں، عاصم منیر نے. اس نے کہا جی کہ ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن جو ہے نا، ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن وہ اس وقت سرگرم عمل ہے. پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں اور ان کو دشمن کو پہچانو اس دشمن کو. ٹھیک ہے، اس دشمن کو پہچانو اور ان کے ارادوں کو ناکام کرو. یہ انہوں نے کہا ہے، ان کے ارادوں کو ناکام کرو. ٹھیک، تو یہ بڑا واضح پیغام انہوں نے دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوج کے خلاف کون لگا ہوا ہے. آج بھی دیکھ لیں، جو میں تو سیدھا نام لے لیتا ہوتا ہوں، کوئی شرم حیا نہیں کرتا، یعنی کہ کوئی لگی لپٹی نہیں کرتا یا کوئی چھپاتا نہیں ہوں. عمران خان کے جتنے بھی وی لاگز بنانے والے ہیں وہ فوج کے خلاف منظم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں
اور آصم منیر کی ذاتی حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ذاتی حوالے سے دوستوں میں کہوں کہ میرے سمدھی ہیں، میجر صاحب ہیں وہ، تو یہ ان کے کلاس فیلو ہیں اور وہ میٹ فیلو جسے ہوتا ہے نا سارا، ایک ہی گروپ کے ہیں یہ آصم منیر اور میرے سمدھی۔ تو میں نے ان سے اس دن عید والے دن پوچھا کہ سر جی یہ جو پی ٹی آئی والے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ ہے وہ باتیں ٹھیک ہے؟ تو کہتے بالکل جھوٹ ہے۔ وہ باتیں بھی کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ حافظ وسکی ہے، وسکی حافظ، اس کا نام رکھ دیا ہے منحوسوں نے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ انہوں نے کہا کہ میرا تعلق اگرچہ تھوڑا پی ٹی آئی سے ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت پروفیشنل ڈیسنٹ آدمی ہے، 5 وقت کا نماز کا پابند ہے، حافظ قرآن ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہ آپ میڈیا کی مجھے بتا رہے ہیں، پینے پلانے والی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس کی گواہی میں دیتا ہوں۔ تو میرے جو سمدھی ہیں انہوں نے اس کی گواہی دی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، جیسے ثاقب نثار ننگا ہوا ہے ابھی، اور بھی ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، باجوہ ہوا ہے، یہ آصف سعید کھوسا جس کے سسر نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی اور بعد میں مانا تھا، انہوں نے نواز شریف کو جو ہے نا وہ ڈان ڈکلیئر کیا ہے اس نے، اور وہ بھی کتاب لکھنے سے پہلے وہ یہ مانے گا کہ مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے، اور یہ بہت واضح پیغام دے دیا ہے فوج نے کہ جناب ہم جو ہے وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور قوم جو ہے ان کو ختم، ان کے جناب ظاہری چھپے دشمنوں کو پہچانے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا واضح پیغام انہوں نے دیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ والی ویڈیو پارک والی پسند آئی ہوگی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔